الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پورے پاکستان کے سنی نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بڑی افسوسناک خبر ہوئی ہے۔ واقعہ ہوا ہے نشتر کالونی لاہور کے یاسر بلاگ کا ایک رہائشی ہے مزمل نامی، مسلک کے لحاظ سے وہ شیعہ ہے۔ پچھلے سال بھی اس نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بالخصوص اور دیگر صحابہ کی بالعموم گستاخیاں کی۔ سمجھایا گیا۔ اس بار پھر وہ بحث کر رہا تھا اپنے دو دوستوں کے ساتھ۔ ایک اویس عمر ہے جو دلم کا رہائشی ہے، اور دوسرا ندیم ہے جو گلیکسو ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ یہ کالج کے دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ تو انہوں نے مزمل کو سمجھایا بھی کہ ایسا نہیں کرتے، تو جو گستاخی پچھلے سال بھی کر رہا ہے پھر اس کو دہرا رہا ہے۔ تو اس شخص نے ان کو میسج کیا ہے واٹس ایپ پر، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ کہاں نہیں جا سکتا جتنی اس نے بری گستاخی کی ہے اصحاب رسول کی علیہم رضوان، اور بالخصوص حضرت امیر المومنین داماد زہرا و علی المرتضیٰ، کہ وہ سنائی نہیں جا سکتی، لیکن مجبوری ہے۔ یہ سمجھے کہ امیر المومنین علیہ السلام پر ورضی اللہ تعالی عنہ پر 3 مرتبہ ایک مقام پر لعنت کی ہے اور میسج بھیجا، اور پھر دوبارہ یہی نام لے کر کہا کہ لعنت لعنت لعنت۔ تو یہ بڑی تشویش ہوئی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کس طرح سلامت رکھا ہے۔ وہ نوجوان جنہوں نے یہ سنا انہوں نے آگ بھڑکا دی۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ گستاخی یہ کر رہا ہے، تو میں اپنے دوستوں کو ہمیں بتانا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے یہ نبیل ندیم ٹی ایل پی کے بڑے متحرک رکن ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دی ان کو دیا، تو وہ مدعی بنے، انہوں کو گواہ ٹھہرایا۔ مجھے اطلاع کی گئی، میں بھی الحمدللہ کہ تھانے میں آیا، اور پھر ہم نے جا کر یہ درخواست جو ہے نا وہ پیش کی ہے۔ اے ایس آئی صاحب انہوں نے ہمیں اپنے کمرے میں بٹھایا، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ یہ بہت بری بات ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنا۔ اس نے 3 ملازمین کو بھیجا، ایک شخص کے ساتھ اویس کے ساتھ یا ندیم کے ساتھ، کہ تم جاؤ اس کے گھر، تمہارے دوست ہے وہ۔ تو کسی طرح وہ بلا کر باہر لے کر آیا، تو الحمدللہ اس کی گرفتاری ہو گئی ہے، مجرم کی، ظالم کی۔ جب وہ آیا ہے تو اس نے اقرار کیا ہے، اقبال جرم کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ تھا یہ ایف آئی آر کٹوانے کا۔ تو دوستوں نے کہا جو متعلقہ تھانے میں ملازمین تھے کہ آپ نماز پڑھائیں مغرب کی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایس ایچ او صاحب آ جائیں گے۔ تو جو افسران بالا ہیں ان کو بھی خبردار کر دیا تھا، انہوں نے خبر دے دی تھی۔ بہرحال وہ ایس پی صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے موڈ میں کہ واقعہ صحابہ اکرام کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اہل بیت اطہار کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جو درخواست تھی اس پر غور کیا، اور وہ واٹس ایپ جو محفوظ تھے ان پر، اور اقبال جرم جو کیا ہے مجرم نے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ تو یہ اہل سنت کے لیے بہت خوشخبری ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ایف آئی آر بھی شیئر کر دی جائے گی، ساتھ وہ لڑکے کی تصویر بھی، اور جو واٹس ایپ اس نے بھیجا تھا وہ بھی۔
اور اس میں دوستوں کو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ تہیہ کر لیں، کمر باندھ لیں، جنہوں نے ہمارے دین اسلام کو اپنا خون دے کر اس درخت کی آبیاری کی ہے، جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سودا کر لیا ہے، ان کے مال کا بھی اور ان کی جانوں کا بھی، اور اس کے بدلے کیا ہے؟ اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے، جنت کا وعدہ کیا اور اپنی رضا کا وعدہ بھی کیا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی نبی کے بارے میں ارشاد فرما دیا قرآن کے اندر کہ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، نبی کے ہر صحابی سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اور پھر خلفائے راشدین تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی کان، کوئی آنکھیں، کوئی ہاتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ رسول اللہ فرما رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں انت منی و انا منک، اور دیگر اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ اجمعین وراء الورا شان ہے ان کی، اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ ان کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر امتی کرنی، میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو میرے صحابہ سے ملے ہیں ان کا زمانہ، یعنی تابعین کرام کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر وہ جو ان سے ملے ہیں ان کا زمانہ ہے، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیکھنے والا ہر شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے، آپ کو پتہ تھا کہ بدبخت لوگ آئیں گے، وہ جہنم کے خنزیر جو میرے صحابہ کرام کو گالیاں نکالیں گے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ، میرے صحابہ کرام کو برا نہ کہنا۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ نکالنا، کیونکہ حضور کو پتہ تھا ایسے موذی آئیں گے۔ پھر فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی نکالی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ چار ذاتیں ہیں جن سے محبت کرنے کا بار بار حکم آیا ہے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے رزق سے، کھانے پینے سے نوازا ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ کہ اللہ کی محبت تب ملے گی جب تم مجھ سے محبت کرو گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے بھی محبت کرو، کیوں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت میری اہل بیت کی محبت میں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر صحابہ اکرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ صرف میری وجہ سے محبت کرے گا، اور جس نے میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے عداوت رکھی، بغض رکھا، انہوں نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو صحیح الاسناد ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کی عظمت اور شان کا خود اپنی زبان نبوت سے ڈیفنس فرمایا ہے، اور لوگوں کو، امت کو بھی تلقین کی ہے۔ لہٰذا اہل سنت پر یہ لازم ہے کہ وہ موذی جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ تو چھپے ہوئے ہیں، ویسے تو نہیں کہ نوجوان کوئی صحابی رسول کی گستاخی کرے، پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس طرف توجہ دینی چاہیے نا کہ ان کو سبق ہی ایسا ملتا ہے کہ اصحاب ثلاثہ نے، خلفائے ثلاثہ نے، جناب عثمان غنی نے، جناب عمر فاروق نے، جناب ابو بکر صدیق نے، ان تینوں نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ساتھ دیگر صحابہ کو بلا کر اہل بیت اطہار کے حقوق کو غصب کیا اور ان پر ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ درس دیا جاتا ہے نوجوانوں کو تو وہ اشتعال میں آتے ہیں، تو وہ لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اگر ان کو یہ سکھایا جائے کہ اسلام کو پھیلانے والے ہی یہ ہستیاں ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے یہ میرے خلفاء ہیں، جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے بعین ہی ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے، بعین ہی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیوں فرمایا
اسی طرح فرمایا جیسے میری سنت تم پر لازم ہے، ان صحابہ اکرام کی خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ لیکن ان کو ورگلایا جاتا ہے، ان سے یہ غلط ملت باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ان لوگوں نے وہ سنائی جاتی ہیں کہ اس طرح انہوں نے ظلم کیا اہل بیت، حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار وہ تو یکجان ہو کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے۔ کبھی ایسا سننے میں آیا ہی نہیں ہے جو یہ بدبخت بعد میں آ کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک بس لبادہ اوڑھا ہے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں۔ وہ کیوں لبادہ اوڑھا ہے؟ اس لیے کہ ہم پہچانے نہ جائیں، ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے، مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف کیا جائے، دین اسلام کے خلاف کیا جائے، محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر مقصد اپنے حاصل کیے جائیں۔ بہرحال پاکستان کے تمام نوجوان جہاں کہیں بھی کسی موذی کو سنے نعوذ باللہ کہ وہ شان صحابہ میں گستاخی کر رہا ہے، فوراً کھڑے ہو جائیں، کمر باندھ لیں اور اس وقت تک کھانا پینا اپنے آپ پر حرام کریں جب تک کہ اس ظالم کے خلاف FIR نہ کٹوا لی جائے۔ یہ میرا پیغام ہے تمام مسلمانوں کو اور نچتر کالونی کے نوجوانوں کے اور اہل محلہ عزیز و اقربا کے جو قریب و جوار کے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے بھرپور حصہ لیا اس کارروائی میں، FIR کٹوانے میں۔ اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔